بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ریسنٹلی ایک ویڈیو میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا معجزہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت بصارت تھی، دیکھنے کی جو قوت تھی، وہ کیسی شاندار، کیسی بے مثال اور کیسی اعلیٰ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز سامنے موجود نہیں ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، دور کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اندھیرے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جنت کی چیزوں کا بھی مشاہدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں فرمایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت کا کمال ہے، دیکھنے کا کمال، دیکھنے کا معجزہ۔ ایسے ہی انسان کے جسم میں دوسری اور طاقتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، جیسے دیکھنے کی ایک قوت ہے، طاقت ہے، ایسے ہی سننے کی بھی طاقت ہے، بولنے کی بھی طاقت ہے، وہ بھی ایک الگ سینس شمار ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی اور معجزات کا تذکرہ سنیں گے، جیسے جو آواز کا، بولنے کا معجزہ ہے، آواز کتنی دور تک جاتی تھی، کیسے پہنچتی تھی، قوت سماعت کا، سننے کا معجزہ، یہ الگ الگ معجزات انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ ان معجزات کو سننے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے آپ تمام سبسکرائبرز سے، ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں ویڈیو کو اور کمنٹ کرنا ضرور یاد رکھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو پہلا ٹاپک ہے، پہلا ایشو ہے، وہ ہے آواز کا معجزہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، گویائی کو، بولنے کی طاقت کو اللہ رب العزت نے کیسا بے مثال اور شاندار بنایا۔ آواز کا معجزہ روایت میں ہے، ابو داود کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن معاذ تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بمنن، مینا کے میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا۔ ہم جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1,24,000 یا بعض روایتوں میں 1,40,000 کا بھی ذکر ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے مجمع کو خطاب فرما رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں صحابی کہ ہم اپنے جگہوں پر، اپنے خیموں میں، اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم تک پہنچ رہی تھی۔ میں بولتا ہوں تو آپ تک بات بڑی مشکل سے پہنچتی ہے۔ یہ پورا کیمرے کا سیٹ اپ ہے، پوری ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے، آپ اسپیکر سے، ہیڈ فون سے میری آواز کو سن رہے ہیں، 8-10 لوگ، 2-4 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو بغیر اسپیکر کے آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی، بغیر مائک کے نہیں پہنچ سکتی، لیکن ادھر 1,24,000 یا 40,000 کا مجمع۔ صحابی فرماتے ہیں فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، ہمارے کان اللہ رب العزت نے کھول دیے تھے، حضور کی آواز کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا فرما دیا تھا کہ ہم مینا کے میدان میں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن رہے تھے۔ یہ معجزہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کا، بولنے کا ایسا کمال اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایک روایت اور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے موقع پر ممبر پر چڑھ کے ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ۔ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ادھر ادھر، آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو آواز ہے، یہ آواز مسجد سے باہر
بنی غنم کے محلے میں مسجد نبوی سے اچھی خاصی دور اس جگہ پہنچی جہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف آ رہے تھے، یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بکریاں چرا رہے تھے، لیکن اتنی دور جب ان کے کانوں میں آواز پہنچی، وہ کان میں آواز پڑتے ہی اس جگہ بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم سنتے ہی انہوں نے اسی جگہ بیٹھنا ضروری سمجھا۔ صحابہ نے دیکھا اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے رسول، آپ کی آواز وہاں ان کے کانوں میں پہنچی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی، ان کو دعاؤں سے نوازا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا کمال، آواز کا معجزہ ہے کہ اتنی دور تک آواز جا رہی ہے۔ اور اس روایت سے صحابہ کے اندر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ تھا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دور کانوں میں آواز پڑی، حالانکہ وہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، مسجد کے لوگوں کے لیے تھا، لیکن کان میں آواز پڑی تو چپ چاپ وہ وہیں بیٹھ گئے اور اس بات کو ماننا انہوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں ایسا اتباع کا شوق اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا یہ کمال، آواز کا یہ موجود، اور ایک صلاحیت انسانوں کو اللہ رب العزت نے دی ہے، سننے کی صلاحیت۔ کوئی ہمارے سامنے آ کے کوئی بات بولتا ہے، کلیئرلی بولتا ہے، زور سے بولتا ہے تو بات ہمیں سنائی دیتی ہے، ورنہ سنائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی اگر ہمارے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے، آپس میں سرگوشی کر رہا ہے، خسر پسر کر رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر جو بات ہمارے پیچھے بولی جا رہی ہے، دیواروں کے پیچھے دوسری محفلوں میں، اس کو تو ہم بالکل نہیں سن سکتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کا معجزہ، سننے کا معجزہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں۔ روایت صحیح مسلم کی ہے، بنو نجار کے علاقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزر رہے تھے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس سواری پر سوار تھے وہ سواری بدکنے لگی، اچانک پیچھے ہٹنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں 5-6 قبریں موجود ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ فرمایا کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کی قبریں ہیں۔ پوچھا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کہ کس حال میں ان کی موت ہوئی؟ فرمایا ماتوا علی الاشراک، حالت شرک میں ان کا انتقال ہوا، ان کی موت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع من۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ خدشہ اور خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے، یہ ڈر اگر مجھے نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے اندر ہونے والے عذاب کی وہ آوازیں تمہیں سناؤں جو میں سن رہا ہوں۔ یعنی قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کی وجہ سے جو چیخ پکار وہ مردے کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ زمین کے اندر، قبر کے اندر عذاب بھی ایسا، آواز بھی ایسی جو عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے جس کو سننا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کا، سننے کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی ایک سینس اور اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے چکھنے کا۔ چکھ کے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، تیکھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے۔ یہ چکھنے کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ اتنا ہی ہم طے کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، یہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔
یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ مالک کی اجازت سے لی گئی ہے یا مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی، یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسا کمال عطا فرمایا کہ کسی چیز کو چکھ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بتایا کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، صدقے کی ہے یا ہدیے کی ہے، اجازت لے کے اس کو پکایا گیا ہے یا بغیر اجازت کے۔ روایت ہے ابو داود کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے، جنازے سے واپس آ رہے تھے، خاتون نے آ کے دعوت دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف لائے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محسوس کیا کہ آپ اس لقمے کو بار بار چبانے کی اور کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہم بھی اپنا منہ بناتے ہیں اور چہرے کے ہمارے اپنے ایکسپریشنز کو کچھ بدل کے اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے منہ میں اس لقمے کو چبانے لگے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اجید لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلھا، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بکری ہے، یہ جو گوشت ہے، ایسی بکری کا گوشت ہے جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا۔ مالک کی اجازت کے بغیر یہ بکری لی گئی، ذبح کر کے گوشت لایا گیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ وہ جو خاتون تھی جنہوں نے دعوت دی تھی، ان کو پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے، تو وہ خاتون کہنے لگیں اللہ کے رسول، میرا مقصد کوئی غلط نہیں تھا، میری نیت غلط نہیں تھی، میں نے آپ کو دعوت دینے ہی کا ارادہ کیا، میرے پاس پیسے بھی تھے، رقم بھی تھی، میں نے ایک بکری لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، لیکن جہاں بکریاں ملتی ہیں وہاں نہیں ملی، تو میں نے اپنے ایک پڑوسن کے پاس جن کے پاس بکری تھی، میں نے ان کے پاس سے بکری منگوائی، اس پڑوسن نے بکری مجھے دے دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پڑوسن نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر چونکہ یہ بکری دی ہے، اس لیے مالک کی اجازت کے بغیر گویا یہ بکری کاٹی گئی، یہ بکری ذبح کی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ گوشت دوسرے لوگوں میں تقسیم فرمایا، خود نہیں کھایا۔ تو صرف گوشت کو چکھ کے، سالن کو چکھ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتلا رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ گوشت اور یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ اور آج کی ویڈیو میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ ہیں، یہ ساری جو نشانیاں، سارے جو معجزات سن رہے ہیں، اس کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے جسمانی طاقت اور قوت کا معجزہ۔ طاقت اور قوت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دی گئی وہ بھی بے مثال تھی، اس میں بھی معجزات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، معجزات اس میں بھی ظاہر فرمائے۔ روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائہ فی الساعۃ الواحدہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے تھوڑے ہی سے حصے میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ جو ازواج مطہرات تھیں وہ ایک وقت میں 9 تھیں، اور 11 کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن بیک وقت جو ہے وہ 9 منکوحہ ازواج مطہرات ہیں، اور 2 باندیاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام ازواج مطہرات کے پاس بھی تشریف لے گئے، اور ان 2 باندیوں کے پاس بھی تشریف لے گئے، اور تمام ازواج مطہرات کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مخصوص وقت گزارا۔ تو یہ کسی عام طاقت والے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنی ازواج مطہرات کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جا کر
ان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا، اپنی ضرورت کو پورا فرمایا۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اوا کانا یطیقہ، اتنے کم وقت میں تمام ازواج مطہرات کے پاس جانا اور پھر اپنی ضرورت کی تکمیل کرنا اور وہ تعلق قائم کرنا جو ہسبینڈ وائف کا، میاں بیوی کا ہوتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کننا نتحدث انہ اعطی قوت 30، ہم آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی۔ یہ طاقت اور قوت کا معجزہ ہے کہ عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے طاقت و قوت سے نوازا۔ اور پھر کشتیوں کے واقعات بھی روایتوں میں ذکر ہیں۔ بڑا مشہور پہلوان رکانہ، اور رکانہ کا جو بیٹا تھا جس کا نام یزید بن رکانہ تھا، اس کے بارے میں بھی یہ ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے اپنے وقت کے نامور پہلوانوں کو شکست دی۔ بلکہ یزید ابن رکانہ اور رکانہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو شکست دینے کی وجہ سے، ہرانے کی وجہ سے، پچھاڑ کے زمین پہ گرانے کی وجہ سے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ باپ کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرایا، شکست دی، بیٹے کو بھی شکست دی، ایک بار نہیں، تین مرتبہ۔ روایت میں آتا ہے سنن ابو داود کی کہ رکانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو زمین پر گرا دیا، پچھاڑ دیا۔ اور رکانہ کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے ہرا دیں گے، شکست دے دیں گے، میں 100 بکریاں دوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ شکست دی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ دوبارہ مجھے ہرائیں گے، زمین پہ گرائیں گے، میں اور 100 بکریاں دوں گا۔ آپ نے دوبارہ اس کو ہرایا، تیسری مرتبہ اس کو ہرایا، 300 بکریاں دینے کے لیے وہ تیار تھا۔ اس نے اس موقع پر کہا، یزید ابن رکانہ نے، یا محمد ما وضع ظہری الی الارض احد قبلک، کہ آج سے پہلے کسی نے اس طرح میری پیٹھ کو زمین پر نہیں لگایا، آپ نے یہ کمال دکھایا ہے، اور آج سے پہلے میری نظر میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شخص نہیں تھا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا کے زمین پہ میری پیٹھ لگا کے بار بار مجھے شکست دے کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس یزید ابن رکانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ویسے واقعات اور بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ جب خندقیں کھودی جا رہی تھی، ایک چٹان درمیان میں آ گئی اور صحابہ کوششیں کر رہے ہیں مستقل، لیکن وہ چٹان ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، کدال لی، جس کو سبل کہا جاتا ہے یا جس سے بھی وہ پتھر پھوڑا جاتا ہے، وہ کدال لے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی مرتبہ اس کدال سے ضرب لگائی، اس چٹان کو مارا، قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اللہ کی بات تو سچی ہو کر رہے گی، اس کے کلمات کبھی بدل نہیں سکتے، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ دوسری مرتبہ یہی آیت پڑھی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ضرب لگائی، پھر وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ تیسری مرتبہ میں پوری کی پوری چٹان ٹوٹ گئی۔ تو صحابہ جس چٹان کو توڑنے کی پوری کوششیں کر چکے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف 3 مار میں اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ ہو کے وہ چٹان بکھر گئی۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے کوئی بھوسا ہوا میں ادھر ادھر اڑتا ہے، اس چٹان کے ذرات ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسے کمال سے، ایسی خوبیوں سے، ایسی طاقت اور قوت سے نوازا، اعضائے مبارکہ کو اللہ رب العزت نے ایسے کمال سے نوازا، اعضائے مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے معجزات پیدا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات، ان معجزات کو سن کر تو کم سے کم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق قائم کرنا چاہیے، آپ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔